السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم، مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام احمد کے جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1482۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کے کیا کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ستونیں اپنے دائیں طرف اور 1 بائیں طرف اور 3 اپنے پیچھے کر کے نماز پڑھی تھی، جبکہ قبلہ اور آپ کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1483۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو اپنے سامنے سے نہ گزرنے دے، اگر کوئی رکنے سے انکار کرے تو اسے لڑے، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1484۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو اپنے آگے سے نہ گزرنے دے اور اپنی طاقت کے مطابق اس سے ہٹائے، اگر وہ رکنے سے انکار کرے تو اسے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1485۔ سلیمان کے ساتھ ابو عبید کہتے ہیں، میں نے عطا بن یزید لیسی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے سیاہ رنگ کی پگڑی باندھ کے اس کا کنارہ پیچھے لٹکایا ہوا تھا اور داڑھی کو زرد کر رکھا تھا۔ میں ان کے آگے سے گزرنے لگا لیکن انہوں نے مجھے روک دیا۔ پھر کہا، مجھے سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تھے۔ آپ نے قرات کی لیکن قرات آپ پہ غلط ملت ہونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کاش تم مجھے اور ابلیس کو دیکھتے۔ میں نے اپنا ہاتھ جھکایا اور اسے پکڑ لیا، پھر اس کا گلا گھونٹتا رہا یہاں تک کہ مجھے اس کے لعاب کی ٹھنڈک ان دونوں انگلیوں یعنی انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی کے درمیان محسوس ہوئی، اور اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اس حال میں صبح کرتا کہ مسجد میں ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے۔ اس لیے تم میں سے جو شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کی نماز کے دوران کوئی اس کے اور قبلے کے درمیان حائل نہ ہو تو ایسا ہی کرے۔ ایک اور حدیث ہے 1486۔ سیدنا عبداللہ بن زید اور ابو بشر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کو بتا مقام پہ نماز پڑھا رہے تھے۔ ایک عورت نے گزرنا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارہ کیا وہ پیچھے ہو جائے، بس وہ واپس لوٹ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو پھر وہ گزری۔ ایک اور حدیث ہے 1488۔ ابراہیم بن سعد اپنے باپ سے اور وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے سے ایک آدمی گزرا، میں نے اسے روکا لیکن اس نے رکنے سے انکار کر دیا۔ پھر میں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا، میرے بھتیجے، وہ تجھے نقصان نہیں دے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1489۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ 2 بچیاں آئیں اور آپ کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہٹائے اور اپنے دائیں بائیں اشارہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے 1490۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی وادی کے بالائی حصے میں تھے، ہم چاہتے تھے کہ نماز پڑھیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے، لیکن اچانک شعب ابی موسیٰ سے ایک گدھا ہماری طرف نکل آیا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور تکبیر نہ کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعقوب بن زما کو اس کی طرف دوڑایا حتیٰ کہ اس نے اسے واپس لوٹا دیا۔ ایک اور حدیث ہے 1491۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کو قبلہ بنا کے انہیں نماز پڑھا رہے تھے، ایک بکری کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے گزرنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روکتے رہے اور دیوار کے قریب ہوتے گئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ دیوار کے ساتھ لگ گیا اور وہ بچہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے گزر گیا۔ ایک اور حدیث ہے 1492۔ زوجہ رسول سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے وہاں بکری کا کوئی بچہ ہوتا تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر جاتا، آپ سجدے میں اپنے ہاتھ اپنے پہلوؤں سے دور کر لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث 1493 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، بکری کا ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے گزرنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے آگے پیچھے ہونا شروع کر دیا، اور جاج نکاح سے بچ رہے تھے اور بچتے بچتے پیچھے ہو گئے، حتیٰ کہ بکری کے بچے کے پیچھے نظر آنے لگے۔ ایک اور حدیث ہے 1494 بصر بن سعد کہتے ہیں، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ابو جہیم نے مجھے زید بن خالد جبنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے متعلق کیا سنا۔ انہوں نے کہا، میں نے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر گزرنے والا 40 کھڑا رہے تو یہ اس کے گزر جانے سے بہتر ہے۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ 40 دن مراد ہیں یا مہینے یا سال۔ ایک اور حدیث ہے 1497 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفل پڑھتے تھے اور سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوئی ہوتی تھیں۔ ایک اور حدیث ہے 1498 محمد بن جعفر بن زبیر کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر نے زوجہ رسول سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر مدینہ عمر بن عبدالعزیز کو یہ حدیث بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی طرف نماز پڑھتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھیں۔ ایک اور حدیث ہے 1500 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں اور فضل گدھی پہ سوار ہو کے آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ ہم صف کے کچھ حصے کے سامنے سے گزر کے اس سے اترے، اسے چڑھنے کے لیے چھوڑ دیا اور ہم صف میں داخل ہو گئے۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ نہ کہا۔ ایک اور حدیث ہے 1501 دوسری سند میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں گدھی پہ سوار ہو کے آیا، اس وقت میں بلوغت کے قریب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، میں اسی حالت میں پہلی صف کے بعض حصے کے سامنے آ پہنچا، وہاں اس سے اترا، وہ چلنے لگی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے 1503 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں وہ بنو ہاشم کا ایک لڑکا گدھے پہ تھا، وہ گدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے نہ نکلے۔ اتنے میں بنو عبد المطلب کی 2 لڑکیوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو پکڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، نماز سے نہ نکلے۔ ایک اور حدیث ہے 1505 حسن ارنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات گزری کہ کتا، گدھا اور عورت نماز کو قطع کر دیتی ہیں۔ وہ کہنے لگے، بری بات ہے، تم نے مسلمان عورت کو کتے اور گدھے کے برابر کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں گدھے پہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، جب میں آپ کے سامنے قریب آیا تو میں اترا اور اسے چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی یہ نماز دہرائی نہ مجھے ایسا کرنے سے منع کی۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک بچی صفوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لی، اس سے بھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دہرائی نہ اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حجت سے ایک بکری کا بچہ نکل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرنے لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اب تم یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ بکری کا بچہ نماز توڑ دیتا ہے؟
ایک اور حدیث ہے 1506 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا میں نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک اور حدیث ہے 1507 سفیان بن عیینہ کہتے ہیں مجھے کثیر بن مطلب نے بیان کیا اور اس نے اپنے کسی گھر والے کو اپنے دادا سے بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سہم والے دروازے کے سامنے نماز پڑھی جبکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کعبے کے درمیان کوئی سترہ نہیں تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1510 سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تکبیر سے اور قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے، جب رکوع کرتے تو اپنا سر نہ زیادہ اٹھاتے نہ زیادہ جھکاتے بلکہ اس کے درمیان رکھتے، جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو کھڑے ہو کے سیدھا ہو جانے تک سجدہ نہ کرتے، جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو بیٹھ کے برابر ہونے تک دوسرا سجدہ نہ کرتے، ہر 2 رکعتوں کے بعد اتحیات للہ پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ کوئی دوران سجدہ درندے کی طرح بازو بچھائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو بائیں پاؤں بچھا دیتے اور دائیں پاؤں کھڑا رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی بیٹھک سے منع فرماتے تھے اور نماز کو سلام کے ساتھ ختم کرتے۔ ایک اور حدیث ہے 1511 قاسم کہتے ہیں ہم عبد الرحمن بن ابزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تو وہ کہنے لگے کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ دکھاؤں؟ ہم نے جواب دیا کیوں نہیں؟ قاسم کہتے ہیں بس انہوں نے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہا، پھر قرات کر کے جب رکوع کیا تو اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے اور اتنی دیر ٹھہرے کہ ہر عضو اپنی جگہ پہ مطمئن ہو گیا، پھر رکوع سے اٹھے اور اتنی دیر قوما کیا کہ ہر عضو نے اپنی جگہ پہ قرار پکڑ لیا، پھر سجدہ کیا ہے حتیٰ کہ ہر عضو اپنی جگہ پرسکون ہو گیا، پھر سجدے سے اٹھے، پھر دوسری رکعت میں ویسے ہی کیا جیسے پہلی رکعت میں کیا اور پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسے ہی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 1512 سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں، بس میں نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کے قبلہ رخ ہوئے، اللہ اکبر کہا اور اپنا ہاتھ کانوں تک یا کندھوں تک اٹھائے، پھر اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ ہتھیلی کی پشت گٹھ اور بازو پر رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کا ارادہ کیا تو اسی طرح رفع دین کیا، رکوع میں ہاتھ گھٹنے پہ رکھے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اسی طرح رفع دین کیا، پھر سجدہ کیا اور اپنے ہتھیلیوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو بایاں پاؤں بچھا لیا اور اپنے بائیں ہتھیلی بائیں ران اور گھٹنے پر رکھی اور دائیں کوہنی کے کنارے کو دائیں ران پہ کیا، پھر دائیں ہاتھ کی انگلیاں اس طرح بند کی کہ انگوٹھے اور درمیانی انگلی کا حلقہ بنایا اور شہادت کی انگلی کو اٹھا کے اسے اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو حرکت دے رہے تھے اور اس سے دعا کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں ایسے زمانے میں آیا جس میں سردی تھی، میں نے دیکھا لوگوں سے پر کپڑے تھے اور سردی کی وجہ سے ان کے ہاتھ کپڑوں کے نیچے سے حرکت کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1513 دوسری سند میں ہے سیدنا وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے آپ کے پاس دوسری مرتبہ آیا اور دیکھا لوگوں پہ کپڑے تھے، ان کی ٹوپیاں والے ملبوسات اور چادریں بھی تھیں، میں نے دیکھا وہ کپڑوں کے نیچے ایسے کرتے تھے۔ تیسری سند ہے 1514 تیسری سند اس میں ہے سیدنا وائل بن حجر کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پہ رکھا اور اپنا دایاں بازو کو اپنے دائیں ران پہ رکھا، پھر انگشت شہادت سے اشارہ کیا، انگوٹھا درمیانی انگلی پہ رکھا اور باقی ساری انگلیاں بند کر لیں۔ ایک اور حدیث ہے 1515 سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوئے تو کانوں کے برابر تک اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لپیٹ لیا اور اپنا دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھا، جب رکوع کرنے لگے تو اپنا ہاتھ کپڑے سے نکالے، رفع دین کیا اور اللہ اکبر کر کے رکوع کیا، پھر جب سمع اللہ لمن حمدہ
کیا تو رفعتین کیا، جب سجدہ کیا تو اپنی ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے 1516، سالم بذات کہتے ہیں سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہ پڑھاؤں؟ پھر انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا، اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پہ رکھیں، ان کی انگلیاں ان کی پنڈلیوں پہ بکھری ہوئی تھی، ایک روایت کے مطابق گھٹنوں سے آگے انگلیوں کے درمیان کشادگی کی ہوئی تھی اور اپنے بازوؤں کو بغلوں سے علیحدہ کر رہا تھا۔ رکوع میں اتنی دیر لگائی کہ ہر عضو اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے سیدھے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ ہر عضو اپنی جگہ پہ قرار پکڑ گیا، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا، سجدہ میں بازوؤں کو بغلیں علیحدہ رکھا اور اتنی دیر لگائی کہ ہر عضو اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا اور بیٹھ کر برابر ہو گئے حتیٰ کہ ہر عضو اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گیا، پھر دوبارہ سجدہ کیا۔ اس طریقے سے انہوں نے 4 رکعتیں پڑھا کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسے ہی تھی، نیز کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1517، سیدنا مالک بن حویرس لیشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے ایک دن اپنے ساتھیوں سے کہا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ دکھاؤں کہ وہ کیسی تھی، جبکہ یہ نماز کا وقت نہیں تھا؟ پھر انہوں نے نماز شروع کر دی، قیام کیا اور اچھا قیام کیا، پھر رکوع کیا اور اچھا رکوع کیا، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھایا اور کچھ دیر سیدھے کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھایا۔ وہ بیٹھتے وقت تکبیر کہتے تھے، پھر کچھ انتظار کر کے دوسرا سجدہ کیا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے شیخ سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جیسی نماز پڑھائی، اور یہ عمر بن سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امامت کرواتے تھے۔ ایوب کہتے ہیں میں نے سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھا، تم وہ کام نہیں کرتے ہو، وہ یہ ہے کہ وہ پہلی اور تیسری رکعت میں جب وہ سجدوں سے اپنا سر اٹھاتے تو سیدھے بیٹھ جاتے، پھر اگلی رکعت کے لیے اٹھتے۔ ایک اور حدیث ہے محمد بن عطا کہتے ہیں سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ میں موجود تھے، ان میں سے ایک سیدنا ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا تم نہ تو ہماری بے نسبت قدیم صحبت والے ہو، نہ ہم سے زیادہ آپ کی پیروی کرنے والے ہو۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، یہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے کہہ دیا اچھا بیان کرو۔ سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو سیدھے کھڑے ہوتے اور اپنا ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ انہیں کندھوں کے برابر کرتے، پھر جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ اپنے کندھوں کے برابر کرتے، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرتے اور رکوع میں برابر ہو جاتے، نہ اپنا سر زیادہ جھکاتے نہ زیادہ بلند کرتے، اور اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھتے، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھتے اور برابر ہو جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی سیدھی ہو کر اپنی جگہ پہ لوٹ آتی، پھر سجدہ کرتے ہوئے نیچے جاتے اور اللہ اکبر کہتے، پھر اپنے بازو اپنے پیٹ سے دور اور کھول کر رکھتے اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف موڑ کر رکھتے، پھر سجدے سے اٹھ کے بایاں پاؤں موڑ لیتے اور اس پہ بیٹھ جاتے اور برابر ہو جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتی، پھر سجدہ کرتے ہوئے نیچے جاتے اور اللہ اکبر کہتے، پھر اپنا پاؤں موڑ لیتے اور اس پہ بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر عضو اپنی جگہ کی طرف لوٹ آتا، پھر اٹھتے تو دوسری رکعت میں اسی طرح کرتے۔ جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور انہیں کندھوں کے برابر کرتے جیسے نماز کے شروع میں کرتے، پھر ایسا ہی کرتے حتیٰ کہ جب وہ آخری رکعت ہوتی جس میں نماز کا اختتام ہوتا تو اپنا بایاں پاؤں نیچے سے دائیں طرف نکالتے اور اپنی سرین پہ تو رک کی حالت میں بیٹھ جاتے، پھر سلام پھیرتے۔ ایک اور حدیث ہے 1521، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور سلام کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، فرمایا واپس جا کے دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس چلا گیا، اس نے 3 دفعہ یہی کیا۔ بالآخر اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ محبوس کیا ہے، میں اسے بہتر ادا نہیں کر سکتا، اس لیے آپ مجھے سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہے، جتنا میسر ہو قرآن کی تلاوت کر، پھر رکوع کر حتیٰ کہ رکوع کی حالت میں مطمئن ہو جا، پھر سجدہ کر حتیٰ کہ سجدے کی حالت میں مطمئن ہو جا۔ جب رکوع سے اٹھو تو کھڑے ہو کے برابر ہو جایا کر، پھر سجدے کر حتیٰ کہ سجدے کی حالت میں مطمئن ہو جا، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ حتیٰ کہ بیٹھنے کی حالت میں مطمئن ہو جا، پھر اپنی ساری نماز اسی طرح کر۔ ایک اور حدیث ہے 1522، صحابی رسول سیدنا رفع بن رافع زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آپ کے سامنے نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ تم نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ واپس تو چلا گیا لیکن پہلے کی طرح نماز ادا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، نماز دوبارہ پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ مجھے سکھا دیں کہ میں کیسے نماز ادا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو قبلہ رخ ہو تو اللہ اکبر کہے، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر اور اس کے بعد جتنا چاہے قرآن پڑھ سکتا ہے۔ جب تو رکوع کر تو اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پہ رکھ، اپنی کمر کو پھیلا دے اور اپنے رکوع میں پوری طرح مطمئن ہو جا۔ جب تو اپنا سر اٹھائے تو اپنی کمر کو سیدھا کر حتیٰ کہ ہڈیاں اپنی جوڑ کی طرف لوٹ آئیں۔ جب سجدہ کرے تو مکمل اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، پھر جب تو اپنا سر اٹھائے تو اپنے بائیں ران پہ بیٹھ جا، پھر اسی طریقے کے مطابق رکوع اور سجدہ کر۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔